السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ عن قریب میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بہت سارے مسائل ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو پیش آتے ہیں، اور پھر انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کچھ معلومات نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے رمضان کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے لیے رمضان کے مہینے میں سہولت ہو جائے۔ بہت ہی اہم کلپ ہے یہ، آپ دھیان سے سننا، یہ آپ کے کام کی باتیں ہیں۔ ہمارے پاس میں بہت سارے سوالات جو آئے ہیں، ان کے جوابات آپ تک پہنچانے ہیں، اور وہ سوالات ہیں جو ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے ان کے جواب کا جاننا۔ تو یہ سب کے کام کی باتیں ہیں، دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ایک آدمی سحری کھا کر کے سویا، فجر کی نماز پڑھ کر کے سویا، اور اسے صبح کے 8 بجے احتلام ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احتلام کے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جی روزہ ٹوٹ گیا کیا ہمارا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بہت ہی اہم سوال یہ ہے، روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ روزے کی حالت میں لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن لپسٹک کا لگانا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ جو لپسٹک لگائی جاتی ہے کہیں وہ منہ کے اندر نہ چلی جائے۔ اگر منہ کے اندر چلی گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے مکروہ لکھا ہے کہ لپسٹک نہ لگائے جائے، لپسٹک تو زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں خواتین کو چاہیے کہ لپسٹک کے لگانے سے بچے۔ البتہ اگر اندر منہ میں نہ جائے، اس انداز سے کوئی لگا سکتی ہے تو پھر جائز ہے، لیکن بچنا بہتر ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے، حاملہ عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، حاملہ عورت کے لیے بھی روزے کا وہی حکم ہے جو اور عورتوں کے لیے ہے جو حمل سے نہیں ہے۔ حاملہ ہونا کوئی بیماری نہیں ہے، اس لیے حاملہ عورت بھی روزے رکھیں۔ بے شک حمل کی حالت میں کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں، اور دن میں اگر روزہ رکھیں گی تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو حمل کی حالت میں روزہ رکھتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کھانے پینے کا تھوڑا سا چونکہ حمل کی حالت میں زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ رات بہت بڑی ہوتی ہے، مغرب کے ٹائم سے لے کر سحری تک ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کھانے پینے کا خیال رکھے، جوس وغیرہ لیتے رہے تاکہ کمزوری کا احساس نہ ہو۔ تو بہرحال حاملہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے، حاملہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے گی جب اسے کوئی دقت نہ ہو۔ اگر ٹھیک ٹھاک ہے حاملہ عورت تو اس کو روزہ رکھنا ہے، اور رکھنا چاہیے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، روزہ رکھنے کا ہی حکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوس و کنار کرنا کیسا ہے؟ گناہ ہے کیا بوس و کنار کرنا بیوی سے؟ یہ مسئلہ ہر سال رمضان کے مہینے میں کئی بار میرے سامنے آتا ہے کہ جی ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ میں بوس و کنار کر لیا، تھوڑا سا لپٹا جھپٹی کر لی، تو اس سے ہمارے روزے میں کوئی خلل پڑا یا نہیں پڑا؟ تو بہرحال بوس و کنار کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی حالت میں شوہر بیوی کو بوس و کنار کے کرنے سے بچنا چاہیے، چونکہ اس میں امکان ہوتا ہے آگے بڑھنے کا۔ اگر شوہر بیوی بوسہ لینے تک محدود رہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امکان ہوتا ہے آگے بڑھنے کا۔ اگر بوسہ لینے کے چکر میں شوہر بیوی نے ملاقات کر لی، یعنی دونوں مل گئے، تو پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ان کے اوپر قضا بھی ہوگی اور ان کے اوپر کفارہ بھی ہوگا۔ اور کفارہ وہ ہوگا، یعنی 60 روزے رکھنے پڑیں گے لگاتار، دونوں کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزے کی بھی غیر حاضری نہیں چلے گی۔ اگر اس کے شوہر نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور قضا بھی کرنی پڑے گی۔ عورت کے لیے یہ ہوگا کہ عورت کو بھی 60 روزے رکھنے ہیں لگاتار، لیکن جب مہینے کی حالت ہوگی تو وہ معاف ہے۔ مثلا اسے 5 دن مہینہ آیا، حیض کی حالت میں 5 دن اسے حیض آیا، تو 5 دن وہ بیچ میں جیسے 5 دن سے فارغ ہوگی پھر فوراً روزہ رکھنا شروع کر دے گی۔ تو حیض کی حالت میں اس کے لیے معافی ہے، باقی اسے بھی لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔
تو بہرحال بوس و کنار کرنے سے بچے رہیں، زیادہ اچھا ہے تاکہ آگے نہ پہنچ سکے۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے، روزے کی حالت میں دھواں منہ میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں جیسے ہمارے گھروں کی مستورات روٹی بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، کھانا بنانے میں اس طریقے سے اگر کسی کے منہ میں دھواں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دھواں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ راستے پر جا رہے ہیں، کہیں گرد و غبار اڑ رہا ہے، وہ آپ کے منہ میں چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر خود سے منہ میں دھواں لے رہا ہے یا جان بوجھ کرتے گرد و غبار اڑا اس کو منہ میں اپنے لے رہا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس طریقے سے کہ کھانا بنا رہی ہے مستورات اور بغیر اختیار کے اس کے منہ میں دھواں چلا گیا، یا اسی طریقے سے راستے پر جا رہے ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، وہ اپنے آپ سے منہ میں چلا گیا بغیر اختیار کے اس طریقے سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بلغم نگل لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، بلغم نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کا بلغم آ رہا ہے اور آپ نے تھوڑا سا اوپر کو کیا اور پھر سٹک لیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کو ماہواری شروع ہو گئی، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، ایک عورت جو کہ روزے سے تھی، اس نے ٹھیک ٹھاک سحری کھائی اور اس نے روزہ رکھ لیا۔ اب دن میں 10 بجے 12 بجے اس کو مہینہ شروع ہو گیا، حیض آنا شروع ہو گیا، تو بہرحال یہ اہم سوال ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت ساری عورتوں کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے، اس لیے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ روزے سے تھیں اور آپ کو مہینہ شروع ہو گیا تو آپ کو روزہ ٹوٹ گیا۔ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اب آپ جو ہے کچھ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہیں، آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کچھ بھی کھائیں، کچھ بھی پیئیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے سامنے کھانا پینا نہ کریں، نہ بچوں کے سامنے کھانا پینا کریں۔ اگر بچوں نے دیکھ لیا تو بچوں پر غلط اثر پڑے گا کہ امی روزے کی حالت میں کھا رہی ہیں، اسے کیا پتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی بڑے کے سامنے کھا رہی ہیں تو وہ بھی اس سے غلط اثر لے گا، وہ بدزنی کا شکار ہو جائے گا۔ تو بہرحال اگر مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کھانا پینا کرنا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ جب روزہ ٹوٹ چکا تو آپ کھا سکتی ہیں، پی سکتی ہیں، لیکن کسی کے سامنے کھانا پینا نہ کرے تاکہ سامنے والا بدزن نہ ہو۔ سوال، روزے میں دانت یا داڑھ نکلوانا اور منہ میں دوائی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں دانت یا داڑھ نکلوانا، جب پریشانی ہوتی ہے، جیسے دانت نکلوا لیتے ہیں یا داڑھ نکلوا لیتے ہیں، اگر شدید ضرورت ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو روزے کی حالت میں شدید ضرورت کے تحت جائز ہے داڑھ کا نکلوانا اور دانت کا نکلوانا بھی، اور بغیر ضرورت کے نکلوانا مکروہ ہے۔ ایک عورت روزے سے ہے لیکن حیض شروع ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، یہ بھی کسی نے سوال کیا ہے۔ اگر روزے سے ہے اور حیض شروع ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا ضروری ہوگی، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ ایک شخص نے سوال کیا، کیا دودھ پلانے سے روزہ اور وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، اگر کوئی عورت روزے سے ہے اور اس کا بچہ دودھ مانگنے لگے اپنی امی کا، تو وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اگر باوضو ہے اور اس نے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا تو وضو پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ بچے کو دودھ پلانے سے نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دودھ بھی پلا سکتی ہے اور اس سے بچے کو دودھ پلانے سے وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بہت ہی اہم سوال ہے، عورت کا ہونٹوں پر سرخی لگانا روزے کی حالت میں کیسا ہے؟ یہ ایک عام سی بات ہے، بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے عورتوں کو آج کے وقت میں، کیونکہ عورتیں سرخی کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں سرخی لگانا مکروہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں عورتوں کے لیے سرخی کا لگانا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں امکان ہے، اگر آپ ہونٹوں پر سرخی لگائیں گی تو اس سے امکان یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرخی جیسے آپ کی زبان سے ٹچ ہوگی اور وہ زبان کے ذریعے سے آپ کے پیٹ میں پہنچ جائے۔ اگر اس کے اثرات جو آپ سرخی لگا رہی ہیں وہ اندر پیٹ میں پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے پھر روزہ آپ کا چلا جائے گا۔ اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سرخی نہ لگائی جائے، اس سے بچا جائے، سرخی لگانا مکروہ ہے۔ تو بہرحال آج یہ ہمارے پاس میں جو کچھ سوالات آئے تھے ان کے جوابات آپ تک پہنچا دیے ہیں، اور یہ وہ سوالات ہیں
کہ جو عام طور سے اکثر لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی وقت میں پیش آتے رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہوں گے اور آپ عمل بھی کریں گے. اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام کے تمام سننے والوں کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.